ٹرین کوٹ رادھا کشن کے پاس اچانک رک گئی۔ باہر گھنا اندھیرا تھا۔ پورے پلیٹ فارم پر صرف ایک ٹوٹی ہوئی بلب کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ شاہد نے یوں ہی باہر جھانکا اور اس کی سانس اٹک گئی۔ پلیٹ فارم کے آخری کنارے پر ایک عورت کھڑی تھی، سفید شلوار قمیض، لمبے بھیگے بال اور جسم بالکل ساکن، جیسے زندہ نہ ہو۔ عورت نے اچانک اپنا سر موڑا اور شاہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، صرف سیاہ غار تھے۔ اس کا منہ ناقدرتی طور پر چوڑا ہوا اور اس نے مسکرانا شروع کیا۔ شاہد نے فوراً پردہ کھینچ دیا، لیکن ٹرین ایک دم جھٹکا کھاتے ہی پردہ خود بخود کھل گیا۔ عورت اب قریب آ رہی تھی اور پھر وہ بولی، شاہد دروازہ کھولو، میں بہت دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ شاہد کی ریڑھ کی ہڈی تک ٹھنڈ اتر گئی۔ یہ نام اسے کیسے معلوم؟ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا پر دروازہ ہل بھی نہ سکا۔ پھر اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی، ڈبے کے اندر سے۔ شاہد نے مڑ کر دیکھا، عورت اندر آ چکی تھی، بغیر دروازہ کھولے، بغیر آواز کیے۔ کیا یاد ہوں میں تمہیں؟ اس نے پوچھا پھٹی ہوئی آواز میں۔ شاہد خوف سے پتھر ہو چکا تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں چیخ رہی تھی۔ 6 ماہ پہلے اسی ٹرین کی پچھلی بوگی میں تم نے ایمرجنسی چین کھینچی تھی اور میں گر گئی تھی ٹرین سے۔ اس کا چہرہ اور بگڑنے لگا۔ تم بھاگ گئے تھے، کسی کو کچھ نہیں بتایا تم نے شاہد۔ شاہد کے ذہن میں ایک منظر روشن ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے لڑائی کے دوران اس نے غصے میں چین کھینچی تھی۔ بوگی ایک جھٹکا کھا گئی اور ایک عورت پھسل کر نیچے گر گئی۔ اس نے سمجھا شاید بچ گئی ہوگی۔ اس نے خود کو یہی تسلی دی تھی۔ میں نہیں بچی تھی، عورت نے سرگوشی میں کہا۔ میں تمہارے انتظار میں پچھلی بوگی میں پھٹک رہی ہوں۔ آج ٹرین رک گئی ہے کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ اگلے لمحے سائرن بجا، ٹرین دوبارہ چل پڑی، لیکن پچھلی بوگی کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ شاید پیچھے ہٹنے لگا، مگر چڑیل نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں سرد نہیں تھیں، مردہ تھیں۔ چلو گر کر دیکھو کیسا لگتا ہے۔ ایک لمحہ، ایک چیخ، ایک خالی ڈبہ۔ اگلی صبح عملے نے ایک خالی کمپارٹمنٹ پایا۔ صرف کھڑکیوں پر خون کے نشانات تھے اور زمین پر لکھا تھا، چڑیل کبھی نہیں بھولتی۔ وہ ٹرین اب بھی چلتی ہے رات کے اندھیرے میں، اور اگر آپ اس میں اکیلے سفر کریں تو شاید آپ کو بھی وہ سفید پوش عورت نظر آ جائے جو اپنے اگلے شکار کی تلاش میں ہے۔ کراچی سے پشاور جانے والی تیز گام ایکسپریس رات کے 11 بجے روانہ ہوئی۔ عمر اور اس کے 2 دوست سلمان اور فرحان اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ تینوں یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور چھٹیوں میں گھر جا رہے تھے۔ یار یہ کمپارٹمنٹ بالکل خالی ہے، سلمان نے کہا ارد گرد دیکھتے ہوئے۔ واقعی پورے ڈبے میں صرف وہ 3 تھے۔ عجیب بات تھی، عام طور پر تیز گام میں ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے۔ شکر ہے آرام سے سو سکیں گے، فرحان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ٹرین روہری جنکشن کے قریب پہنچی جب عمر کی آنکھ کھلی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔
اس نے محسوس کیا کہ ٹرین بہت آہستہ چل رہی ہے، جیسے رینگ رہی ہو۔ تبھی اسے آواز سنائی دی، کسی کی لاٹھی کی آواز، جو ڈبے میں آ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ ایک بوڑھا آدمی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ڈبے میں داخل ہوا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، لمبے بالوں اور داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ جگہ ہے؟ بوڑھے نے سرگوشی میں پوچھا۔ عمر نے ہاں میں سر ہلایا، حالانکہ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بوڑھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ سناٹا رہا، پھر بوڑھے نے اپنا سر اٹھایا۔ تم جانتے ہو یہ ڈبہ کیوں خالی ہے؟ عمر نے کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ یہ ڈبہ پچھلے سال ایک حادثے میں جل گیا تھا۔ اس میں بیٹھے ہوئے 50 لوگ زندہ جل رہے تھے۔ عمر کی روح کانپ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے نے اپنا چہرہ اور اوپر اٹھایا۔ اس کی کھال جلی ہوئی تھی، آنکھیں سفید تھی اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ ہم سب یہاں مرے تھے اور اب ہم اپنے ساتھی ڈھونڈتے ہیں۔ عمر نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس نے سلمان اور فرحان کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھے۔ تبھی ڈبے کے تمام دروازے بند ہو گئے، کھڑکیوں سے دھواں اندر آنے لگا اور پھر اور لوگ نظر آنے لگے، جلے ہوئے چہرے، تڑپتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے۔ تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، بوڑھے نے کہا، اپنی جلی ہوئی ہتھیلی عمر کے کندھے پر رکھتے ہوئے۔ عمر نے آخری کوشش کی دروازہ کھولنے کی۔ اچانک ٹرین رک گئی۔ عمر کی آنکھ کھلی، صبح روشن تھی۔ ٹرین پشاور اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ سلمان اور فرحان سو رہے تھے۔ شکر ہے خواب تھا۔ عمر نے راحت کی سانس لی، لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے اپنے کندھے پر دیکھا۔ ایک جلے ہوئے ہاتھ کا نشان تھا، کپڑوں پر واضح طور پر چھپا ہوا، اور سامنے والی سیٹ پر ایک پرانا ٹکٹ پڑا تھا جس پر تاریخ تھی، پچھلے سال کی، اس حادثے والے دن کی۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ ٹرینوں میں ایسے مسافر سوار ہوتے ہیں جو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ علی اور اس کی بیوی سائرہ اور ان کے 2 بچے، 7 سالہ عائشہ اور 10 سالہ حمزہ، لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ سائرہ کی والدہ بیمار تھیں، اس لیے یہ اچانک سفر طے ہوا۔ ابو یہ ٹرین بہت پرانی لگتی ہے، حمزہ نے کہا ڈبے کے اندر دیکھتے ہوئے۔ واقعی جو کمپارٹمنٹ انہیں ملا تھا وہ بہت پرانے طرز کا لگ رہا تھا۔ لکڑی کی سیٹیں، پرانے طرز کی کھڑکیاں اور دیواروں پر عجیب سے دھبے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، رات بھر کا سفر ہے، صبح پہنچ جائیں گے، علی نے تسلی دی۔ ٹرین رات 9 بجے روانہ ہوئی۔ بچے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے جبکہ سائرہ سامان سنبھال رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کے قریب عائشہ نے کہا، امی وہ عورت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ سائرہ نے ادھر دیکھا جہاں عائشہ اشارہ کر رہی تھی۔ ڈبے کے کونے میں ایک عورت پردے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلے نوٹس نہیں کیا تھا۔ بیٹا شاید وہ بھی کہیں جا رہی ہے، سائرہ نے سمجھایا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ عورت بالکل ساکت بیٹھی تھی، ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے ٹرین ایک اندھیرے علاقے سے گزر رہی تھی۔ تبھی علی نے محسوس کیا کہ کمپارٹمنٹ میں ٹھنڈک بڑھ گئی ہے۔
اتنی ٹھنڈ تھی کہ ان کی سانس بھی دھندلی نظر آنے لگی۔ علی مجھے ڈر لگ رہا ہے، سائرہ نے آہستہ سے کہا۔ تبھی وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا پردہ ہٹایا۔ اس کا چہرہ کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف سیاہی اور دھواں تھا، اور اس کی آواز جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ یہ ٹرین 20 سال پہلے اس ٹرین میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جا رہی تھی میں۔ اس میں بلاسٹ ہو گیا تھا۔ میرا شوہر، میرے بچے، میں اور بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ حمزہ اور عائشہ رونے لگے۔ علی دونوں بچوں کو اپنے پیچھے کیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تبھی ڈبے کے دروازے کھلے اور ایک ایک کر کے لوگ اندر آنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت ساری روحیں ہوں۔ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں 20 سالوں سے، اس عورت نے کہا۔ ہر رات یہ ٹرین چلتی ہے اور ہم اپنا گھر جانا چاہتے ہیں۔ سائرہ نے بچوں کو سینے سے لگایا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، لیکن تم کر سکتے ہو، عورت نے کہا۔ اگر تم ہماری جگہ لے لو اور اپنی جگہ ہمیں دو تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ علی نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ روحیں اور وہ خوفناک بھیانک شکل کے لوگ ان کے قریب آنے لگے۔ نہیں، علی نے چیخا، میرے بچے، انہیں چھوڑ دو۔ تبھی چھوٹی عائشہ نے کہا، ابو ہم دعا کریں؟ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ حمزہ بھی ساتھ ہو گیا۔ سائرہ اور علی بھی پڑھنے لگے۔ اچانک ایک تیز روشنی ڈبے میں پھیل گئی۔ روحیں چیخیں مارتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں نہیں، عورت کی آواز آہستہ ہونے لگی۔ ہم آزاد ہونا چاہتے تھے۔ روشنی اور تیز ہو گئی۔ علی کی آنکھ کھلی۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ لاہور اسٹیشن پر تھے۔ سائرہ اور بچے بھی اس کے ساتھ تھے، سب سلامت۔ یہ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ سائرہ حیران تھی۔ ان کا سامان ساتھ تھا، لیکن ٹرین کا کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے سفر کیا تھا۔ جب علی نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا تو اس نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کوئٹہ کی رات والی ٹرین، وہ تو 20 سال پہلے ہوئے بلاسٹ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ حادثے کے بعد وہ روٹ ہی نہیں چلتا۔ انہوں نے اس کو ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ایک اخبار کی کٹنگ لگی تھی جس پر لکھا تھا، کوئٹہ ایکسپریس میں بھیانک حادثہ، 80 افراد ہلاک۔ اس رات کے بعد علی کے خاندان نے کبھی رات کے وقت ٹرین کا سفر نہیں کیا، اور جب بھی وہ اسٹیشن کے قریب سے گزرتا ہے انہیں وہ رات اور وہ بدروحیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانیاں۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔